حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے سے بچے تھے۔ یہ بکتے ہوئے فروخت ہوتے ہوئے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس غلام بن کر آئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب نکاح نبی کریم رؤوف رحیم خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بطور ہدیہ پیش کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے قبول فرما لیا، اور یہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس رہتے تھے۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی جو تھے وہ تلاش کرتے رہے، تلاش کرتے کرتے بہت زیادہ پریشان رہتے تھے، اور ایک مرتبہ ملک شام سے کچھ حجاج کرام حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ آئے تو انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں دیکھا اور پہچان لیا، اور جب واپس گئے تو جا کر حارث اور کعب ان کے چچا تھے ان کو بتایا کہ تمہارا بیٹا جو ہے مکہ المکرمہ کی سرزمین پر شمس الدحا بدر الدجا کہف الورا تاجدار کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں ہے۔ تو یہ حارث اور کعب دونوں نبی کریم رؤوف رحیم خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ حضور آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک بچہ والدین سے، رشتہ داروں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے جدا ہو جائے تو وہ کس قدر بے قرار اور پریشان رہتے ہیں، اور پھر آپ تو لوگوں کو آزاد کرنے والے، غلامی سے چھڑانے والے ہیں، اور آپ نے ہمارے بیٹے کو اپنا غلام بنا کر رکھا ہوا ہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلوایا اور حضرت زید کو کہا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے والد اور چچا ہیں۔ پھر نبی کریم رؤوف رحیم خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ حضرت زید تم ان کے ساتھ جانا چاہو تو چلے جاؤ، لیکن زید نے والدین اور چچا کے ساتھ جانا گوارا نہ کیا، بلکہ نبی کریم رؤوف رحیم خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پسند کی۔ اور عاشق صادق نے کیا خوب کہا، گویا کہ حضرت زید کہہ رہے تھے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھنکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ تو حضرت زید کے والد کہنے لگے کہ زید تم بھی بڑے عجیب ہو کہ تم آزادانہ زندگی کو چھوڑ کر غلامی کی زندگی قبول کر رہے ہو۔ تو پھر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ چھوٹے تھے، نبی کریم علیہ السلام نے اپنی گود میں بٹھایا اور فرمایا یہ ہمارے بیٹے ہیں۔ تو یہ واقعہ سنانے کے بعد میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت زید نے کون سی چیز دیکھی تھی کہ اپنے والدین کو چھوڑ دیا اور نبی کریم علیہ السلام کی غلامی میں رہنا گوارا کر دیا؟ کیا وجہ تھی؟ وجہ صرف یہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق دیکھا، آپ کا اخلاق حسنہ دیکھا، اور آپ کا پیار دیکھا، آپ کا غریبوں کی مدد کرنا دیکھا، اور آپ کی سخاوت کو دیکھا، آپ کے کمالات دیکھے، اور کسی کو آپ علیہ السلام نہ جھڑکتے تھے یہ عادت دیکھی، اور جب کسی کی غلطی ہو جاتی تھی تو بڑے پیارے لہجے سے آپ علیہ السلام لوگوں کو سمجھاتے تھے، یہ چیز دیکھی۔ یہ تمام عادتیں نبی کریم علیہ السلام کی دیکھ کر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کے پاس رہنا قبول کیا۔ اور کسی نے کیا خوب فرمایا ہے، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا اخلاق حسنہ تھا کہ دین اسلام اتنا پھیلا اور آپ کے گرد و نواح ہر وقت ہجوم رہا کرتا تھا، اور جو نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ آ جاتا پھر نبی کریم علیہ السلام کا بن کے رہ جاتا۔ تو میں گزارش یہی کروں گا، جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے، آپ بھی حسن و اخلاق کے پیکر بن جائیں، نبی کریم علیہ السلام کی اس پیاری اداؤں کو آپ بھی قبول فرمائیں اور ان پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ خصوصی طور پر میں مثال دیتا ہوں، اس حسن اخلاق سے کیا فائدہ ملتا ہے وہ مثال دیتا ہوں کہ جیسے ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کے پاس جب مریض جاتا ہے، چاہے وہ جتنا بے چین اور بے قرار اور پریشان ہو، تکلیف سے کراہ رہا ہو، اگر ڈاکٹر صاحب اس بندے کو بغور دیکھ کر اور بڑے اچھے لہجے سے مسکرا کر اخلاق کے ساتھ کہیں اللہ تبارک و تعالی شافی الامراض ہے، وہ شفا دینے والا ہے اور انشاءاللہ آپ کو شفا نصیب ہوگی، اور مسکرا کر اس کو کہیں کہ یہ دوائی استعمال کریں پھر ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، یہ اخلاق حسنہ دیکھ کر حقیقت بات یہی ہے کہ ہم نے بارہا مرتبہ دیکھا ہے کہ مریض کو جب حسن اخلاق کے ساتھ ڈاکٹر ملاقات کر کے اور اس کو سمجھا بجھا کر بھیجتا ہے، اس کی آدھی بیماری دور ہو جاتی ہے اخلاق حسنہ سے۔ اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، جس ڈاکٹر صاحب کے پاس یہ عادت ہوتی ہے اور یہ عادت اپنا لیتا ہے تو اس کو مریض بھی زیادہ پسند کرتے ہیں اور اس کے پاس جانا پسند کرتے ہیں، اور جو بالکل خشک مزاج ہو کر بیٹھ جائے اور بالکل غصے کے اندر بات کرے تو اس کے پاس پھر مریض بھی جانا پسند نہیں کرتے، اور اللہ تبارک و تعالی حسن اخلاق کی وجہ سے پھر اس مریض کو بھی شفا عطا فرما دیتا ہے جب اس کو ڈاکٹر تسلی دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں